أسألك يا من هو الله الذي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم قرآن حکیم کے 27ویں پارے کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں آپ کے سامنے تعارف رکھیں گے۔ سب سے پہلا نقطہ جو کہ بیان کیا جا چکا، قرآن کریم کے پارہ نمبر 27 کا مطالعہ یہ آج پیش خدمت ہے۔ سورۃ الذاریات رکوع نمبر 2 تا سورۃ الحدید رکوع نمبر 4 یہ صورتیں ہیں، اور آیات کا ذکر بھی کر دوں۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 31 تا سورۃ الحدید آیت نمبر 29 یہ آیات ہیں ان صورتوں کی، اور ان کے درمیان مزید صورتیں جن کا انشاءاللہ مطالعہ کیا جائے گا۔ مقاصد مطالعہ اب تو آپ کو یاد بھی ہو گئے ہوں گے، لیکن پیش کر دیتے ہیں۔ پہلی بات، پارہ نمبر 27 کی آیات کے مضامین کا جائزہ، یہ ایک اوور ویو ہوتا ہے جس سے پارے کے مضامین ہمارے سامنے آتے ہیں۔ منتخب آیات کا مطالعہ جس میں کچھ رہنمائی کا سامان، بلکہ کافی کچھ رہنمائی کا سامان ہوتا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اور زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا بیان بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام سورۃ الذاریات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ گو کہ سورت کا آغاز 26 پارے میں ہو چکا ہے، البتہ اس کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 19 آیات میں احوال آخرت کا تذکرہ ہے، پھر آیات 20 تا 23 آیات آفاقی و انفسی پر غور کی دعوت، کائنات اور ہمارے وجود میں نشانیاں۔ آیات 24 تا 46 تاریخ سے عبرت دلائی گئی ہے مختلف قوموں کے واقعات بیان کر کے۔ آیات 47 تا 51 آخرت کے بارے میں ایک دلیل کا ذکر ہے۔ پھر آیات 52 تا 60 مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش کا بیان ہے۔ یہ تو سورت کے مضامین کا اوور ویو۔ اب آئیے جائزہ رکھتے ہیں آپ کے سامنے آیت با آیت، جس میں اور اہم مضامین ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ 27 پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں اولاً آیات 31 تا 37 قوم لوط پر پتھروں کی بارش، اس کا تذکرہ ہے۔ آیات 38 تا 40 آل فرعون کا غرق ہونا، اس کا بیان۔ آیات 41 تا 42 قوم عاد پر تیز آندھی کا عذاب۔ آیات 43 تا 46 قوم ثمود اور قوم نوح کی تباہی کا بیان۔ آیات 47 تا 51 اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت کے مظاہر، ہر شے اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا کی اور آسمان کو اللہ وسعت دیے چلا جا رہا ہے، اس کا تذکرہ۔ آیات 52 تا 55 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سمجھانا ہے، منوانا نہیں۔ پیغمبر سمجھانے اور دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے، منوانا ان کا کام نہ تھا۔ اور آخر میں آیات 56 تا 60 انسانوں اور جنوں کا مقصد تخلیق اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جنات کو اور انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اسی کے بیان پر مزید باتوں کے ساتھ سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین کرام سورۃ الذاریات کی منتخب آیات کے مطالعے کے ضمن میں ایک ہی آیت کا انتخاب کیا گیا ہے، آئیے اس کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 موضوع ہے زندگی آمد برائے بندگی۔ قرآن حکیم ارشاد ہوا اس مقام پر، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ترجمہ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ ہمارا معبود، اس نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ 24 گھنٹے ہمارا معبود ہے، تو 24 گھنٹے اس کی عبادت کا تقاضا ہے۔ ہاں کچھ اعمال براہ راست عبادت ہے، نماز ہے، رکوع ہے، سجود ہے، اور قربانی ہے، طواف ہے، اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق عمل کرے تو اس کے وہ اعمال عبادت بن جاتے ہیں۔ ماں باپ کو محبت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھنا، حج کا ثواب ملتا ہے۔ معاملہ تو ماں باپ کے ساتھ ہے، مگر پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ہے تو یہ انڈائریکٹلی عبادت کا عمل بن جائے گا۔ اور پھر اللہ کی عبادت زندگی کے تمام گوشوں میں، حتیٰ کہ معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، عدالت ہو، ریاست ہو، انفرادی اجتماعی دونوں سطحوں پر اللہ کی عبادت کا تقاضا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام اس کے بعد سورۃ الذاریات کی آیات میں آنے والے اوامر اور نواہی کا بیان آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے اوامر یعنی رولز کا بیان۔ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا، آیت نمبر 49۔ اہل ایمان کو نصیحت اور یاد دہانی کرانا، آیت نمبر 55۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، آیت نمبر 56۔ ناظرین کرام اس کے بعد سورۃ الذاریات کے نواہی کا تذکرہ، حق سے اعراض اور تکبر کرنا، آیت نمبر 39۔ پیغمبر کی بات کو جادو اور دیوانگی کہنا، معاذ اللہ، آیت نمبر 39۔ رب کے احکامات سے سرکشی، آیت نمبر 44۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہرانا، آیت نمبر 51۔
ہٹ دھرمی کرتے ہوئے عذاب کی جلدی مچانا، آیت نمبر 59۔ ناظرین کرام، یہ سورہ ذاریات کے اوامر اور نواہی کا بیان مکمل ہوا۔ اس کے بعد سورۃ الطور کا آغاز ہوا چاہتا ہے، البتہ پہلے ربط صورت آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر سورہ طور کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ربط صورت کے حوالے سے پہلی بات، سورۃ الذاریات میں وقوع قیامت کے دلائل کا بیان ہے، جبکہ سورۃ الطور میں پے در پے سوالات کے انداز میں ضمیر انسانی کو جھنجھوڑ کر آخرت کی توجہ دلائی گئی ہے۔ فطرت انسانی میں بھی آخرت کی پکار موجود ہے، ضمیر کو جھنجھوڑا گیا ہے اس تعلق سے سورہ طور میں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الطور کے مضامین کا تجزیہ پیش خدمت ہے۔ پہلی 16 آیات کافروں کے لیے شدید عذاب کی وعید ہے، پھر آیات 17 تا 28 متقیوں کے لیے حسین انجام کی بشارت، پھر آیات 29 تا 47 کافروں کے لیے شدید غیظ و غضب کا بیان، اور آیات 48 تا 49 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبر اور ذکر کی تلقین ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، سورۃ الطور کی آیات کا جائزہ یعنی آیت بآیت موضوعات آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ پہلی 8 آیات میں کافروں پر عذاب آ کر رہے گا، قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ آیات 9 تا 16 کافروں کا بدترین انجام، کل کیا کچھ ان کے ساتھ ہولناکیاں پیش آئیں گی آخرت میں، اس کا ذکر ہے۔ آیات 17 تا 20 پرہیزگاروں کا حسین انجام، وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے، اگر آپ مجھے اجازت نہیں میں کہوں کہ ان کے اس انجوائے کرنے کی کیفیات کو، مزے لینے کی کیفیات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 21 نیک اولاد جنت میں ساتھ ہوگی، بڑا پیارا مقام ہے، جنتی گھرانہ، ماں باپ بھی ایمان پر، اولاد بھی ایمان پر، اللہ جنت میں ملا دیں گے، اللہ ہمیں ایسے ہی گھرانے عطا فرمائے۔ آیات 22 تا 24 جنت کی نعمتیں، ان کا تذکرہ ہے۔ آیات 25 تا 28 گھر میں خدا خوفی اختیار کرنے کا انعام، دنیا میں اللہ کا خوف رکھتے ہوئے زندگی بسر کی جن گھر والوں نے، اب وہ جنت میں آخرت میں مزوں میں ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ آیات 29 تا 32 اللہ تعالیٰ کا گستاخان رسول پر غیظ و غضب، رسولوں کی شان میں گستاخیاں کرنے والے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ آیات 33 تا 34 عظمت قرآن کا بیان کہ تم اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے، مشرکین کو چیلنج دیا گیا۔ آیات 35 تا 43 مخالفین حق کو گریبان میں جھانکنے کی دعوت، اپنے اندر تلاش کرو، اپنے آپ سے معلوم کرو کیا اللہ کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے، اللہ اکبر۔ آیات 44 تا 47 مخالفین حق پر 2 عذاب آئیں گے، اور 2 عذابوں کا ذکر قرآن بار بار کرتا ہے، دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے۔ اور آخر میں آیات 48 سے 49 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کہ نبی آپ صبر کیجئے، بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اللہ کا التفات اور نظر کرم کا بیان ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الطور کی منتخب آیات میں سے ایک آیت کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ سورۃ طور کی آیت نمبر 21 جنتی گھرانہ، ارشاد ہو رہا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ ترجمہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کچھ کم نہ کریں گے، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے۔ یہ سورہ طور کی آیت 21۔ جنتی گھرانہ کیسا؟ ماں باپ بھی ایمان پر ہوں، اولاد بھی ایمان پر ہو، اور اللہ ایمان کے ساتھ ایمان کے تقاضوں پر عمل کی بھی توفیق دے۔ رخ زندگی صاحب ایمان والا ہے تو اللہ گھر والوں کو جمع فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں ایمان کے تقاضوں پر عمل کی محنت ہمارے گھرانوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ طور کا مطالعہ ہوا مکمل۔ ظاہری بات ہے پوری سورت کو تو مطالعہ کر بھی نہیں رہے، یعنی مضامین کا تجزیہ اور منتخب آیات، اور 27ویں پارے میں کئی صورتیں ہیں تو منتخب آیات بھی ہر آیت میں سے ایک ایک دو ہی ہم لے سکیں گے۔ البتہ میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ طور کے بعد اب سورہ نجم کا آغاز ہوا چاہتا ہے، البتہ پہلے ان دونوں کا ربط صورت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ طور میں پے در پے سوالات کے انداز میں ضمیر انسانی کو جھنجھوڑ کر آخرت کی توجہ دلائی گئی ہے، اس پر پہلے بھی بات ہوئی۔ سورۃ النجم میں بتایا گیا ہے کہ نجات کا دار و مدار عقیدہ توحید اور اعمال صالحہ پر ہے، وہ آخرت جس کی فکر کا بیان طور میں ہے، اب سورہ نجم میں بتایا جا رہا ہے کہ توحید پر کاربند ہو کر اعمال صالحہ انجام دو گے تو آخرت میں نجات ملے گی۔ اس کے بعد چلتے ہیں سورۃ النجم کے مضامین کے تجزیے کی طرف، یعنی ایک اوور ویو سورت کے مضامین کا۔ پہلی 18 آیات
عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان، معراج کے واقعے کی طرف بھی اشارہ یہاں پر آیا ہے۔ آیات 19 تا 30 مشرکانہ تصورات کی نفی، لات منات عزا جھوٹے معبودوں کی پوجا پاٹ کرنے والوں کے جھوٹے معبودوں کی نفی کی گئی ہے۔ آیات 41 تا 42 جزا و سزا کا بیان، کل کے نتائج کا تذکرہ ہے، اور آخر میں آیات 43 تا 62 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر اور ان قدرتوں کا بیان عقیدہ توحید کے تعلق سے توجہ دلانے کے لیے بھی ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ النجم کی آیات کا جائزہ یعنی آیت با آیت موضوعات اب آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی 4 آیات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، رسول اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے، آگے ان آیات پر بات بھی ہوگی انشاءاللہ۔ پھر آیات 5 تک 11 قرآن حکیم کے 2 راویوں کی ملاقات، سبحان اللہ، راوی پہلے کون ہے؟ جبریل علیہ السلام، اور دوسرے کون ہے؟ رسول کریم علیہ السلام، ان کی ملاقات کا تذکرہ ہے۔ آیات 12 تا 18 معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، عروج کی انتہا اور باری تعالیٰ کے حضور ملاقات کا شرف رسالت مآب علیہ السلام کو عطا ہوا، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مقام بھی آگے کہ جبرائیل نے عرض کی کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ورنہ میرے پر بھی جل جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کو اس کا مشاہدہ ہوا۔ اس کے بعد آیات 19 تا 22 مشرکین مکہ کی اللہ کے ساتھ عجیب بے انصافی، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے اور معاذ اللہ اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کر ڈالی، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دی، اور اپنی جو دیوی دیوتا تھے ان میں جو مونس تھی ان کے نام بھی جو ہے وہ ان کے مونس نام رکھ دیے معاذ اللہ، اور اللہ کی طرف بیٹیوں کو منسوب کر دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ حرکتیں ان مشرکین کی یہاں پر بیان ہوئی، ان کے بھونڈے عقیدوں کا ذکر ہوا ہے۔ آیات 23 سے 25 مشرکانہ تصورات کی بنیاد محض گمان ہے، کوئی حقیقی دلائل ان کے پاس ہو ہی نہیں سکتے شرک کے، یہ گمان کی بنیاد پر انہوں نے برے عقائد گھڑ رکھے ہیں۔ آیات 26 سے 28 اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہ کر سکے گا، قیامت کے دن شفاعت ہوگی مگر اللہ کے حکم سے ہوگی، اور وہ کرے گا جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، اور اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرمائیں گے۔ آیات 29 سے 30 دنیا داروں کی محرومی، جو دنیا ہی میں پڑے رہے آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ آیات 31 تا 32 کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کے لیے بشارت، بڑے گناہ کبیرہ گناہ ان سے جو بچتے رہتے ہیں ان کے صغیرہ گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے معاف بھی فرما دیں گے۔ آیات 33 تا 35 کیا دولت مندوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے؟ قطعاً نہیں۔ مشرکین کا خیال تھا کہ ہمارے سرداروں میں سے کسی کو وحی ملنی چاہیے، تو بھائی اللہ کے ہاں کسی کا مقام جو ہے وہ دولت اور مال کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ آیات 36 تا 42 انسان کا عمل اس کے کام آئے گا، جو تم بیج بو رہے ہو وہی فصل تم کاٹو گے، اور تمہارے ساتھ تمہارے اعمال کی پونجی ہی کل جانے اور کام آنے والی ہے۔ آیات 43 تا 49 متضاد احوال، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر، اللہ ہی کھلاتا پلاتا ہے وہی بھوکا رکھتا ہے، اللہ ہی کسی کو امیری دیتا ہے کسی کو غریب بناتا ہے، یہ جو کیفیات ہیں بدلتے حالات کی، کل اختیار کس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ آیات 50 تا 55 قوموں کی ہلاکت، اللہ تعالیٰ کے جلال کے مظاہر، اس کا بیان ہے۔ پچھلی قوموں نے نافرمانی کی روش اختیار کی، کفر پر اڑے رہے تو اللہ نے مٹا دیا، اور ان کا ذکر کر کے ہر دور کے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبرت دلاتے ہیں۔ اور آخر میں آیات 56 تا 62 گناہوں سے باز آ جاؤ، اس کا حکم دیا گیا ہے، ورنہ پھر اللہ کی پکڑ، اس کا ڈراوا بھی بیان ہوا ہے۔ ناظرین کرام آیات کے جائزے کے بعد منتخب آیات کا مطالعہ 27 پارے میں سورہ نجم کے تعلق سے ایک بلکہ 2 آیات کا ہم نے انتخاب کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ نجم آیات 3 اور 4 حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، ارشاد ہوا ہے قرآن حکیم میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ترجمہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارک کی اہمیت کہ قرآن بھی آپ پر نازل ہوا اور قرآن کے علاوہ بھی آپ پر وحی کا نزول ہوا، اور جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کی وحی کے مطابق اور اللہ کی وحی کے تابع ہے اور اللہ کی نگرانی میں ہے۔ چند مقامات پر قرآن میں بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کہیں متوجہ کیا گیا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ہر آن آپ پر نگرانی تھی اور آپ اس کی وحی اور نگرانی ہی میں سب کچھ بیان فرماتے تھے، تو یہ مقام بھی حدیث کی اہمیت کے حوالے سے بڑا قیمتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ القمر کا آغاز کرتے ہیں، البتہ پہلے ربط سورت کا بیان پیش خدمت ہے۔ ربط سورت کے حوالے سے پہلی بات، سورۃ النجم میں سابقہ ہلاک ہونے والی قوموں کا اجمالی ذکر تھا۔ اجمال کا مطلب مختصر بیان،
سورۃ القمر میں ان اقوام کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ یہ آپس میں ان دونوں صورتوں کا ربط ہوا آپ کے سامنے بیان۔ اس کے بعد سورۃ القمر کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک اوور ویو کی شکل میں۔ پہلی 8 آیات مشرکین مکہ پر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب اس کا بیان ہے۔ پھر آیات 9 تا 42 سابقہ اقوام پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان قوموں کا بیان آیا ہے۔ پھر آیات 43 تا 48 مشرکین مکہ پر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب پھر بیان ہوا ہے، اور آخر میں آیات 49 تا 55 تقدیر کا بیان اس مقام پر آیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں سورۃ القمر کی آیات کے جائزے کی طرف، یعنی آیت بآیت موضوعات کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 5 آیات مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی، ہر موضع دیکھ رہے ہیں، آیات دیکھ رہے ہیں، نشانیاں دیکھ رہے ہیں، مگر جانتے بوجھتے حق کو رد کر رہے ہیں۔ آیات 6 تا 8 روز قیامت کافروں کی بری حالت، کل خوفناکی ہوگی، ہولناکی ہوگی، اور اللہ کے عذاب میں پکڑ میں مبتلا کیے جائیں گے۔ آیات 9 تا 16 قوم نوح کا برا انجام، اس قوم کو غرق کر دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 17 قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، نصیحت کے حصول کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، اور یہ بات آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 میں 4 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پھر آیات 18 تا 22 قوم عاد کی بربادی کا تذکرہ ہے۔ آیات 23 تا 32 قوم ثمود کی تباہی کا ذکر، جس قوم کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اور اونٹنی کا موضع دیا گیا تھا۔ آیات 33 تا 40 قوم لوط پر بدترین عذاب، پتھروں کی بارش سے یہ قوم ہلاک کی گئی تھی۔ آیات 41 تا 42 آل فرعون کی بدبختی اور پھر ان کو غرق بھی کر دیا گیا تھا۔ آیات 43 تا 48 کیا مشرکین مکہ پر عذاب نہیں آئے گا؟ کیوں نہیں؟ پچھلے اڑے رہے تو ان پر عذاب آیا، تم بھی اڑے رہو گے اور پیغمبر کی دعوت کو رد کرو گے تو تم بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے، یہ مشرکین مکہ کو بتایا گیا۔ اور آخر میں آیات 49 تا 55 تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے، مراد ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کے علم میں ہے، جو کچھ کرتوت اور اعمال بندوں کے ہیں اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، مگر یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ قمر کی منتخب آیات کے مطالعے میں سے ایک ہی آیت آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ ہے آیت نمبر 17۔ قرآن نصیحت کے لیے آسان، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ آیت 4 مرتبہ دہرائی گئی ہے، آیت 17، 22، 32 اور 40 میں۔ ترجمہ: اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ قرآن کے فہم کے 2 بنیادی پہلو سامنے رہیں۔ ایک قرآن کا سادہ آسان مفہوم ہے، وہ ہر ایک کے لیے اوپن ہے۔ بہت سارے غیر مسلم ہیں جو قرآن کو اپنی زبان میں پڑھ کر ایمان قبول کر رہے ہیں، تو کیا ان کے ایمان کو رد کر دیا جائے گا کہ صاحب آپ نے قرآن کو تو پہلے صحیح طرح پڑھنا تھا، اتنے علوم حاصل کرنے تھے، پھر آپ کا ایمان قبول کیا جائے گا؟ قطعاً نہیں۔ بیسک میسج قرآن کا کلیئر ہے، میں کون، مجھے کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کی، دنیا کیوں بنائی گئی، کائنات کیوں سجائی گئی، اور میرا ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ اس سے متعلقہ بنیادی حقائق بہت وضاحت سے قرآن میں سادہ انداز میں بیان کیے گئے، اور یہ قرآن کا بیسک میسج ہے۔ نسألك يا من هو الله الذي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے سے پہلے سورہ قمر کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی مکمل، اس کے بعد سورۃ الرحمن کا آغاز ہوا چاہتا ہے، البتہ پہلے ربط سورت کو سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی بات اس حوالے سے ہے، سورۃ القمر میں سابقہ 5 اقوام کی تکذیب کا ذکر تھا، پچھلی قوموں کا بیان، ان پر آنے والے عذابوں کا تذکرہ بھی تھا سورہ قمر میں۔ سورۃ الرحمن میں جنات اور انسانوں سے 31 مرتبہ سوال کیا گیا ہے کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کی تکذیب کرو گے۔ سوالیہ انداز میں تکذیب سے روکنے کی بات کی جا رہی ہے، کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے، جھٹلاؤ گے، اور وہ آیت ہم سب کو یاد ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الرحمن کے مضامین کا تجزیہ، اس کو عروس القرآن، قرآن کی دلہن بھی کہا گیا، اور بڑی پیاری صورت ہے کہ بیک وقت جنات اور انسانوں دونوں سے خطاب اس صورت میں ہے۔ پہلی 4 آیات عظمت قرآن کا بیان ہے، پھر آیات 5 تا 36 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کا ذکر ہے، آیات 37 تا 45 اہل جہنم پر عذاب کا بیان ہے، اور آخر میں آیات 46 تا 78 اہل جنت پر انعامات کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن کی آیات کا جائزہ آیت با آیت موضوعات کے اعتبار سے۔ پہلی 4 آیات عظمت قرآن کا بیان، اس پر آگے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر آیات 5 تا 9 پوری کائنات میں عدل ہے، تم بھی عدل کرو، اللہ العادل، اس نے کائنات کو عدل پر قائم کیا ہوا ہے، تم بھی عدل کرو گے تمہارے معاملات درست ہوں گے۔
آیات 10 تا 12 زمین پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ان کا تذکرہ، خواہ وہ پھول ہوں، اناج ہوں، جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کی عطا۔ آیت نمبر 13 تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کے بعد آیات 14 تا 25 قدرت باری تعالیٰ کے مظاہر، اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آیات 26 تا 28 دنیا کی رعنائیوں کا انجام، سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ آیات 29 تا 30 ہر شے اللہ تعالیٰ کے در کی فقیر ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آیات 31 تا 36 انسانوں اور جنات کی بے بسی، وہ اللہ کی قدرت اور علم سے باہر نہیں نکل سکتے، اللہ کے اختیار ہی کے تحت رہ سکتے ہیں۔ اللہ نے آنکھ دیکھنے کو بنائی، بندہ اس سے بولنا چاہے تو نہیں بول سکتا، سننا چاہے تو نہیں سن سکتا، ان سارے معاملات میں بندہ اللہ کے حکم کے ہی تابع ہے۔ آیات 37 تا 45 روز قیامت مجرموں کا انجام بیان ہوا، اور بڑا شدید عذاب ان کو دیا جائے گا، اور ان کو شعلے بھی مارے جائیں گے، استغفر اللہ۔ آیات 46 تا 55 اصحاب الیمین کی جنت، دائیں ہاتھ والوں کی جنت، اس کی نعمتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ پھر آیات 56 تا 61 اصحاب الیمین کی بیویاں، وہ ایسی اٹھان پر ان کو کھڑا کیا جائے گا کہ پہلے کسی نے انہیں چھوا تک نہیں ہوگا۔ آیات 62 تا 69 مقربین کی جنت کا بیان، جو جنت میں اعلیٰ درجات والے ہوں گے، اور آخر میں آیات 70 تا 78 میں مقربین کی بیویاں، ان کا تذکرہ ہے، اور اس بیان میں ذکر آتا ہے حور مقصورات فی الخیام، وہاں وہ حوریں جو ہیں وہ پوشیدہ ہوں گی خیموں میں۔ جنتی عورتوں اور حوروں کے بھی پوشیدہ رہنے کا، پردے میں رہنے کا قرآن تذکرہ کرتا ہے۔ اس سے آج دنیا میں خواتین کے پردے میں رہنے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ بہرحال یہ سورہ رحمان کی آیات کا جائزہ۔ اب آئیے اس کی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں۔ پہلی 4 آیات کا انتخاب کیا گیا ہے سورہ رحمان کی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس کو ہم نے موضوع دیا ہے بہترین صلاحیت قرآن کے لیے لگاؤ۔ آئیے ان 4 آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ جو رحمان ہے، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ان 4 آیات کا بڑا پیارا تجزیہ کیا ہے۔ رحمان اللہ کا سب سے زیادہ پیارا صفاتی نام۔ علم القرآن، سارے علوم اللہ نے سکھائے، لیکن جو چوٹی کا علم سکھایا اللہ نے وہ قرآن کا علم ہے۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، مگر اس کی تخلیق کا شاہکار انسان۔ علمہ البیان، بولنا سکھایا، بیان کی صلاحیت عطا فرمائی، حالانکہ سننے کی، دیکھنے کی اور صلاحیتیں بھی اللہ ہی نے عطا فرمائی، مگر جو بہترین صلاحیت بندے کو عطا کی گئی وہ بولنے کی صلاحیت ہے۔ حاصل کلام وہ اللہ جو رحمان ہے، اس نے اپنی رحمانیت کے طفیل بہترین مخلوق انسان کو بہترین علم یعنی قرآن سکھایا۔ اس بہترین مخلوق کو چاہیے کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو بہترین کام میں استعمال کرے۔ یہ ان 4 آیات کا ایک بڑا پیارا حاصل۔ اور حدیث بخاری شریف میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کا مصداق بننے کی اور قرآن کو مزید سیکھنے، سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا وہ آیت نمبر 13 ہے۔ رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مشہور آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ 31 مرتبہ یہ ایک ہی آیت، 78 آیات ہیں کل الرحمن میں، اور 31 مرتبہ یہ آیت دہرائی گئی۔ ترجمہ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے اللہ کی طرف سے سوالیہ انداز۔ اللہ کی نعمتوں کا شمار بھی ممکن نہیں۔ قرآن نے 2 مرتبہ کہا، سورہ نحل اور سورہ ابراہیم میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہاں فرمایا کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی تو نعمتوں کو شمار کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ الفاظ جنات نے سنے، جامع ترمذی کی روایت ہے، تو انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ ادا کیا، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بتایا کہ تمہارے بھائی، الفاظ سنیے گا، تمہارے بھائی جنات نے یہ جملہ، یہ آیت جب سنی تو انہوں نے پڑھا، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب آپ کی نعمتوں میں سے کسی شے کا بھی ہم انکار نہیں کرتے، کسی شے کو بھی ہم نہیں جھٹلاتے، فلک الحمد، تعریف اور حمد اور شکر اور ثنا
آپ کے لیے ہے، تو ہمیں بھی اس آیت کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے یہ الفاظ پڑھ لینے چاہیے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ ناظرین کرام، سورۃ الرحمن کے بعد سورۃ الواقعہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے، البتہ پہلے ربط سورت حسب معمول آپ کے سامنے رکھیں گے، نوٹ فرمائیے گا۔ سورۃ الرحمن کے آغاز میں جبکہ سورۃ الواقعہ کے اختتام پر عظمت قرآن کا بیان ہے دونوں صورتوں میں عظمت قرآن کا بیان، رحمان میں شروع میں، واقعہ میں آخر میں۔ مزید بنا دونوں صورتوں میں مقربین جنت، عام اہل جنت اور اہل جہنم تینوں گروہوں کا ذکر ہے۔ عام اہل جنت دائیں ہاتھ والے، اور پھر مقربین ان کا، اور پھر اہل جہنم، تینوں گروہوں کا سورۃ الرحمن میں بھی ذکر ہے اور سورۃ الواقعہ میں بھی۔ اس کے بعد چلتے ہیں سورۃ الواقعہ کے مضامین کے تجزیے کی طرف، یعنی ایک اوور ویو سورت کے مضامین کا۔ پہلی 10 آیات قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، پھر آیات 11 تا 26 مقربین کی جنت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے، آیات 27 تا 40 اصحاب الیمین کی جنت کا تذکرہ ہے، دائیں ہاتھ والے، آیات 41 تا 56 اہل جہنم کا برا انجام بیان ہوا ہے، آیات 57 تا 74 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کا تذکرہ ہے، پھر آیات 75 تا 82 عظمت قرآن کا بیان ہے، اور آخر میں آیات 83 تا 96 موت کی کیفیت کا بیان، اور تینوں گروہ عام اہل جنت، مقربین اور اہل جہنم، ان کا بھی مختصراً بیان اس صورت کے آخر میں کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الواقعہ کی آیات کا جائزہ، یعنی آیت بآیت موضوعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 6 آیات قیامت کا منظر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیش کیا، اس دن کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے۔ پھر آیات 7 تا 11 انسانوں کی 3 گروہ میں تقسیم کا بیان، اور آگے پھر مزید اس کی تفصیلات ہیں۔ آیات 12 تا 26 میں سابقون کی جنت، مقربین کی جنت کا تذکرہ ہے۔ آیات 27 تا 40 اصحاب الیمین کی جنت، یعنی دائیں ہاتھ والوں کی جنت کا تذکرہ۔ پھر آیات 41 سے 56 اصحاب الشمال کا برا انجام، بائیں ہاتھ والے یعنی جہنم والوں کے برے انجام کا تذکرہ۔ آیات 57 تا 62 رحم مادر میں انسانوں کی تخلیق کون کرتا ہے، بڑے جلالی انداز میں اللہ نے کچھ سوالات سامنے رکھ کر اپنی قدرتوں کا اظہار کیا ہے۔ آیات 63 تا 67 بیج سے فصل کون اگاتا ہے۔ آیات 68 تا 70 بارش کون نازل کرتا ہے، یہ سب اللہ کی قدرتوں کا بیان۔ آیات 71 تا 74 آگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، اور یہ درخت اور اس سے کس قدر ایندھن کا سامان میسر آتا ہے بندوں کو، اس کا تذکرہ۔ پھر آیات 75 تا 76 عظمت قرآن کے لیے عظیم گواہی، ستاروں کے ڈوبنے کے مقام کی قسم کھا کر اللہ نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا۔ پھر آیات 77 تا 82 عظمت قرآن کریم کا بیان، اسے مطہرین یعنی پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں، فرشتوں کی طرف بھی اشارہ۔ آیات 83 تا 87 موت کا منظر، اللہ تعالیٰ اس کی ہولناکی سے سختی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جانا ہے ہر ایک کو۔ آیات 88 تا 91 نیک لوگوں کی موت کا بیان، اللہ عمدگی والی خیر والی موت اور خاتمہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور آخر میں آیات 92 تا 96 برے لوگوں کی موت کا تذکرہ ہے، اللہ بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الواقعہ کی چند منتخب آیات کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ جن آیات کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہیں آیات 88 تا 96 سورۃ الواقعہ میں سے روز قیامت لوگوں کے 3 گروہ، ان کا تذکرہ ارشاد ہوا ہے۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ ترجمہ، پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہے تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو کہا جائے گا کہ تجھ پر سلام ہو کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ یہ آیات 88 تا 91 کا ترجمہ، مقربین کا بیان، ان کے لیے خوشبودار پھول اور آرام و نعمت کے باغات کا ذکر ہے، اور دائیں ہاتھ والوں کا ذکر بھی ہے جن کے لیے سلامتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت والوں میں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس ارشاد ہو رہا ہے آگے سورہ واقعہ کی آیات 92 تا 96، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے اور جہنم میں داخل کیا جانا ہے، یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے، پس تم اپنے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہو،
اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، کھولتا ہوا پانی استغفر اللہ، اللہ اس کی ہولناکی اور عذابوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اپنی جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ نسألك يا من هو الله الذي۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الحدید کا آغاز ہوا چاہتا ہے، البتہ پہلے ربط سورت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ میں مقربین جنت اور عام اہل جنت کا ذکر تھا۔ سورۃ الحدید میں ان کی صفات حقیقی ایمان، انفاق فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی نصرت بیان ہوئی ہیں۔ جنت والوں کی صفات: دل میں حقیقی ایمان ہونا، انفاق بھی کرنا اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جب موقع ہو تو جنگ بھی کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کرنا یعنی دین کی سربلندی کی جد و جہد کرنا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مکی صورتوں کا بیان مکمل ہوا۔ اب سورہ حدید مدنی صورت ہے اور 27 پارے کی آخری صورت ہے۔ آئیے اس کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں۔ پہلی 6 آیات ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان، اللہ کی عظمتوں کا ذکر، پھر آیات 7 تا 11 دین اسلام کے تقاضوں کا بیان، تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ آیات 12 تا 15 دین کے تقاضے اور انجام آخرت کا تذکرہ ہے۔ پھر آیات 16 تا 19 قرب الہی کے حصول کا راستہ، راہ الہی میں مال خرچ کرنا۔ آیات 20 تا 24 حیات دنیا اور اس کے حوادث، دنیا کا عارضی ہونا، اس کی زندگی کا عارضی فانی ہونا، اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ آیت نمبر 25 قیام نظام عدل، تمام رسولوں کا مشن، پیغمبروں کے انقلابی مشن کا بیان، عدل کا قیام، نفاذ، جسٹس کا بات کریں گے آگے انشاءاللہ۔ اور آخر میں آیات 26 سے 29 رہبانیت دین کے تقاضوں سے فرار کی راہ ہے، یہ نصارہ نے اختیار کی تھی، یہ تذکرہ آخر میں کیا گیا اس صورت میں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الحدید کی آیات کا جائزہ آیت با آیت موضوعات کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 2 آیات کائنات اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، کل کائنات میں اللہ ہی کا حکم جاری و ساری، اور ہر شے، ہر مخلوق اس کے حکم پر عمل کر رہی ہے۔ ہاں، انسانوں کو اور جنات کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے، اور اس کی بنیاد پر کر آخرت میں ان کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ آیت نمبر 3 کائنات میں اللہ ہی اللہ ہے، اسی کا حکم جاری و ساری ہے۔ آیات 4 تا 6 اللہ تعالیٰ کا کائنات سے تعلق، کیا مطلب؟ اللہ نے کائنات کو بنانے کے بعد معاذ اللہ چھوڑ نہیں دیا، اللہ ذرے ذرے سے اور میکرو لیول ہی نہیں مائکرو لیول کی بھی ہر بات سے واقف ہے۔ آیت نمبر 7 دین اسلام کے 2 تقاضے، ایمان اور انفاق، اور انفاق صرف مال نہیں، ہر شے کا اللہ کی راہ میں۔ آیات 8 تا 9 تم دل سے ایمان کیوں نہیں لاتے؟ قرآن کی طرف آؤ، اس سے حقیقی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 10 تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کے اجر و ثواب کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 11 کون اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا، کون ہے جس کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرے گا، اللہ پکار لگا رہا ہے۔ آیت نمبر 12 دین کے تقاضے ادا کرنے والوں کے لیے انعام جنت کا وعدہ۔ آیت نمبر 13 دین کے تقاضے ادا نہ کرنے والوں کا انجام کل وہ جہنم میں ہوں گے۔ آیت نمبر 14 مومن رفتہ رفتہ منافق کیسے بن جاتا ہے، دل سے قبول نہ کیا ہو، زبان سے دعوے کیے ہوں تو پھر نفاق کی طرف قدم بڑھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 15 روز قیامت منافقین کافروں کے ساتھ ہوں گے، انجام نفاق و کفر کا ایک ساتھ ہوگا۔ آیت نمبر 16 کیا اب بھی نادم ہونے کا وقت نہیں آیا، تمہارے دل لرز کیوں نہیں جاتے اللہ کے کلام کو سن کر۔ آیات 17 تا 19 دل کی سختی دور کرنے کا قرآنی راستہ، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ آیت نمبر 20 انسانی زندگی کے 5 ادوار کا بیان، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، اور ذرا بڑی عمر اور پھر بڑھاپے کا معاملہ ہے۔ آیت نمبر 21 مقابلے کا اصل میدان محنت کرنی ہے تو اللہ کی جنت اور اس کی مغفرت کے حصول کے لیے کرو۔ آیات 22 سے 24 حوادث دنیا کی حقیقت، یہ بدلتے حالات امتحان ہے اللہ کی طرف سے، کبھی شکر کا امتحان ہو رہا ہے، کبھی صبر کا امتحان تمہارا لیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 25 تمام رسولوں کا مشن، قیام نظام عدل، جسٹس پر مبنی، عدل پر مبنی نظام کا قیام۔ آیات 26 تا 27 رہبانیت، دین کے تقاضوں سے فرار کی راہ۔ شیطان کچھ لوگوں کو کونے کھدرے میں بٹھا کر کہتا ہے بس تم اللہ اللہ کرتے رہو، باقی معاشرے کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اور یہ خود ساختہ تصور نیکی میں مبتلا لوگ اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کے لیے میدان میں نہیں آتے، اور شیطان کا کام پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ رہبانیت کا تذکرہ ہوا۔ آیات 28 تا 29 عیسائیوں کے لیے حصول سعادت کا موقع، اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تم بھی اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہو۔ ناظرین کرام اس کے بعد سورۃ الحدید کی چند منتخب آیات کا بیان آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آیات 7 تا 11 یہیں پہ ایمان اور انفاق کے تقاضے بیان ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہیں گے انشاءاللہ۔ ارشاد ہوا
آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین۔ یہ 7 اور 8 کا ترجمہ کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور خرچ کرو ہر اس شے میں سے جس پر تمہیں عارضی اختیار دیا گیا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے چکے ہیں تم سے عہد اگر تم واقعی مؤمن ہو۔ 2 تقاضے، دل سے ایمان لاؤ حقیقی ایمان، اور انفاق کرو ہر شے کا، وہ جان بھی ہے، وقت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، اس سب کو لگاؤ اللہ کے دین پر عمل اور اس کے دین کی دعوت اور اس کے دین کے نفاذ کی محنت کے لیے۔ پھر جھنجھوڑا جا رہا ہے کیوں واقعتاً ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول تمہیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایمان والوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، خاص طور پر وہ جو منافقین تھے کہ دل سے ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اس کے بعد اب ترغیب کا انداز آ رہا ہے، اگلی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9 اور پھر اس کے بعد 10 اور 11 کا بیان بھی آئے گا۔ ارشاد ہوا هو الذي ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم۔ اس آیت کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ وہی تو ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر واضح آیات تاکہ نکال لائے تمہیں اندھیروں سے روشنی میں، اور بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اب ترغیب دلائی جا رہی ہے، حقیقی ایمان کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی آیات سے، قرآن حکیم سے۔ اس قرآن سے جڑو، اس قرآن سے تمہارے اندر حقیقی ایمان پیدا ہوگا، اور جب حقیقی ایمان ہوگا تو پھر تم انفاق بھی کرو گے۔ اگلی آیات میں پہلے ڈانٹ ڈپٹ بھی آ رہی انفاق کے لیے، اور ترغیب اور تشویق اور موٹیویشن بھی آ رہی ہے۔ ارشاد ہوا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ۔ آیت کے حصے کا ترجمہ رکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، حالانکہ آسمان و زمین کی وراثت اللہ ہی کے لیے ہے۔ برابر نہیں تم میں سے وہ جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور جنگ کی۔ آگے مزید ذکر ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ اس آیت کا ترجمہ مکمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی، اور اللہ نے سب سے وعدہ کیا بڑی بھلائی کا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترغیب دلا رہے ہیں، پہلے تو جھنجھوڑا کیوں خرچ نہیں کرتے، سب کچھ تو اللہ کا ہے، اسی کو لوٹاؤ، اور بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں جمع کرا لو، بینک اکاؤنٹ آخرت میں جمع کرا لو۔ اور آج مغلوبیت کا دور ہے، فتح مکہ سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ آج جو خرچ کرے گا اس کا درجہ بعد والوں سے زیادہ ہوگا، ہر ایک سے اللہ کا اجر و ثواب کا وعدہ ہے، مگر جو دین کی مغلوبیت کے دور میں خرچ کرے، اپنے آپ کو لگائے، اپنی صلاحیتوں کو کھپائے، اس کا اجر مغلوبیت کے دور والوں کا اجر بعد والوں سے جب دین غالب ہو چکا ہو بہت زیادہ ہوگا۔ آج بھی موقع ہے میرے اور آپ کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اور ثواب میں آگے بڑھنے کا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 11 میں بڑا پیارا انداز اللہ کی طرف سے ترغیب کا فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، پھر وہ 2 چند کرے اس کے لیے اس انفاق کو، اور اس کے لیے عزت کا صلہ ہے۔ قرض حسن جو حلال میں سے دیا جائے، حسن نیت کے ساتھ خرچ کیا جائے، اللہ بڑھا چڑھا کر عطا فرمانے کا وعدہ دے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی راہ میں لگانے کی، کھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی اور آخری آیت جس کا انتخاب کیا گیا سورہ حدید کی آیت نمبر 25، رسولوں کا انقلابی مشن، قیام عدل۔ ارشاد ہوا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز۔ ترجمہ، بلا شبہ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتابیں اور ترازو، نظام عدل، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں شدید جنگ کی صلاحیت ہے، اور لوگوں کے لیے دیگر فائدے بھی ہیں، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون غیب میں رہتے ہوئے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ پیغمبر کیوں بھیجے گئے؟
تاکہ انسانیت کو عدل پر، قسط پر، جسٹس پر قائم کیا جائے۔ یہ بڑا محدود تصور ہے کہ کتاب پڑھ لی جائے، پڑھا دی جائے اور بات ختم ہو جائے۔ نہیں، پیغمبروں کو کتابیں دی گئی، موضوعات دیے گئے، شریعت دی گئی نفاذ کے لیے۔ رسول اللہ نے بھی اللہ کا دین قائم اور نافذ کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر قائم کرنے کی جد و جہد کرے تاکہ انسانیت کو عدل میسر آ سکے۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور اللہ ہمیں توفیق دے ہم اس کی اور اس کے رسول کی نصرت کرنے والے ہوں، یعنی دین کے غلبے کی جد و جہد کرنے والے ہوں۔ ناظرین کرام، آخر میں ہمیشہ کی طرح فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔ قرآن مجید کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں، پس جو اسے تھامے رہیں گے نہ دنیا میں گمراہ ہوں گے نہ آخرت میں ہلاک ہوں گے۔ یہ طبرانی شریف کی روایت ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوا مکمل اور آپ سے چاہیں گے اجازت۔ وزٹ کیجئے e.quranacademy.com۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم سے مزید مضبوطی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي